آج ہم فتح جنگ شہر کے بہت قدیمی دستگاہ کے سامنے کھڑے ہیں جو پچھلے 1.5 صدی سے علم کی روشنی پھیلا رہا ہے۔ اس ادارے کا نام رتہ اسکول ہے، عرف عام میں ماشاءاللہ اب یہ ہائی اسکول ہے۔ یہ 1860 میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کی یہ ایک تختی موجود ہے، اس کی یہ تختی موجود ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ بنائے مدرسہ فتح جنگ میجر ہال صاحب بہادر، یہ ڈپٹی کمشنر تھے اس وقت۔ ہمارا جو ضلع یہ ہے وہ اٹک تھا، اٹک کی بجائے پنڈی تھا۔ یہ ڈسٹرکٹ راول پنڈی یہ لکھا ہوا ہے، اور سن یہ لکھا ہوا ہے 1868۔ 1868 میں اس کی وہ بنیاد رکھی گئی، اور بنیاد کس کی معرفت رکھی گئی؟ یہ تحصیلدار امریک سنگھ، یہ اس کی معرفت۔ تو اب ہم یہ شرف حاصل کرتے ہیں اسکول کے اندر جانے کا۔ اور کھولو کملائی کھول دو۔ اب ہم اسکول کے وہ اندرونی حصہ میں آ چکے ہیں۔ تو پرانے وقتوں کا جو اسکول ہے، جو سامنے جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ اس بلڈنگ کی جگہ وہ پرانی عمارت جسے رتہ اسکول کی جو بنیاد یہ ہے کہ چونکہ اس زمانے میں وہ سیمنٹ کا دور نہیں تھا، تو جو چونا گچ جو راکی سرخ راکی اس کی عمارت پہ کی ہوئی تھی، اور جس کی وجہ سے اسکول کا رنگ جو ہے وہ سرخ تھا، اور یہ اس وجہ سے یہ رتہ اسکول کہلاتا تھا۔ اس وقت یہ جو تھا وہ تقریباً 3 کمروں پہ مشتمل تھا۔ اندر کا اسکول جس کی ایک وہ مغرب، ایک شمال اور ایک جنوب کی طرف برآمدے تھے، اور آگے جا کے مشرق کی طرف ایک گیلری تھی۔ گیلری کے دونوں اطراف میں 2 کمرے تھے، اور باہر بہت بڑا ایک گیٹ تھا، جس طرح آج کل ہمارے تھانہ کی بلڈنگ کا وہ گیٹ ہے، اس طرح کا وہ بلڈنگ تھی، وہی رتہ اسکول تھا۔ بعد میں جو اضافہ کر کے تو 2 کمروں کا شمال اور جنوب میں 2 اور کمرے بنائے گئے۔ تو میری یادیں جو ہیں وہ اسکول میں سن 66 سے بلکہ سن 62 سے شروع ہوتی ہیں۔ سن 62 میں یہاں اس وقت کے بڑے ایک نامور ہستی جو تھے قاضی محمود الدین صاحب بشارت، ہیڈ ماسٹر تھے، بڑی ایک معتبر شخصیت، بڑی باوقار شخصیت۔ سر پہ وہ پگڑی والا کھلا ہوتا، ایچکن یا وہ ایک کوٹ سرخ رنگ کا وہ زیب تن کیا ہوتا، ہاتھ میں بڑی خوبصورت کھنڈی ہوتی، بڑے اچھے سرخ رنگ کے ان کے وہ جوتے ہوتے ہیں گرگابی۔ پھر شعر و ادب سے انہیں بڑا خصوصی طور بچوں پہ اس پہ خصوصی توجہ دیتے، تو ان کا دور ہم نے دیکھا۔ اس سے پہلے میں نے کوشش کی ہے یہاں کے ریکارڈ دیکھنے کی۔ 1947 سے پہلے کا جو کچھ مجھے وہ ریکارڈ دیکھنے کا موقع ملا ہے، اس کے مطابق یہاں ہندو، سکھ اور مسلمان جو ہے وہ ٹیچر رہے ہیں۔ ایک جو نام مجھے یاد رہ گیا ہے، یہاں کے ہندو ٹیچر تھے دیوان چند مہتا، بلکہ وہ ہمارے پڑوسی میں رہتے تھے، تو وہ یہاں ٹیچر رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے محلے میں جو امیر سلطان ہیں فوت ہو گئے ہیں، ان کے جو والد تھے وہ استاد یہاں رہے ہیں۔ ان کے پھر شاگردوں میں یہاں ماسٹر مرزا محمد نواز ہمارے محلے کی تھے، وہ پھر ٹیچر یہاں رہے ہیں۔ پھر میرے تایا جو دادو خان وہ یہاں ٹیچر رہے ہیں۔ تو یہ وہ پرائمری اسکول کا دور تھا۔ پھر میں 66 میں یہاں 5ویں جماعت میں تھا، تو یہاں جو ایک بڑی قابل قدر ہستی ہے جس کا مجھے وہ شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہوا، وہ تھے جناب تاج صاحب۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں
جو فوقیت ہے جو کچھ بھی میں بیان کر رہا ہوں ان کے پیچھے ان ہستی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو 5ویں جماعت میں تھا تو اس وقت کے وہ ہمارے استاد تھے، 2 استاد تھے اس وقت، نور محمد صاحبہ بھی ماشاءاللہ وہ یہاں وسیقہ نویس کے طور پہ کام، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو وہ ماشاءاللہ اب زندہ و سلامت ہے اور وہ تاج صاحب تھے۔ 70 کی کلاس تھی، اسے ملا کے ایک سیکشن بنا دیا گیا، اس میں سے 7-8 لڑکوں کا انتخاب ہوا۔ تو اس انتخاب میں خوش قسمتی سے میں بھی شامل تھا۔ ہمارے پھر وہ کوچنگ جو ہے وہ تاج صاحب کی۔ میں کیا وہ لفظ ان کی ذات کے بولوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ زندگی کا حاصل جو کچھ بھی ہے مجھے ان سے نصیب ہوا۔ زندگی کی اس بند گلی میں جو روشنی میسر ہے علم کی، اس کے پیچھے اس ہستی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ وہ ہمیں حساب اور انشا پردازی پڑھاتے ہیں۔ وہ لفظ پچی کاری اور کاشی کاری جو لفظ انہوں نے اس وقت سکھائے، آج بھی وہی وہ روح کے اندر سے مائے ہوئے۔ تو اس کے بعد اگلا دور شروع ہوا۔ یہ اب دیکھیں کہ عمارت یہ ہے کہ اس کے بعد اس سے مڈل کا درجہ دیا گیا۔ مڈل کا درجہ تقریباً 80 کی دہائی میں ملا۔ تو اس وقت چودھری اعظم صاحب وہ بھی ہمارے استاد رہے ہیں، یہاں ہیڈ ماسٹر رہے ہیں۔ تو بعد میں جو ہے اسے ہائی اسکول کا درجہ ملا ہے۔ اب ماشاءاللہ یہ بہت شاندار ایک عمارت قائم ہو گئی ہے۔ یہاں محمود خان صاحب جو ہیں وہ یہ بڑے مشفق اور مہربان استاد یہاں اس اسکول کو اب میسر ہیں۔ تو جس کی وجہ سے یہ اسکول جو ہے یہ ادارہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں بہت ایک اچھا یہ حال یہ تعمیر شدہ ہے۔ افتتاح کیا ہے، یہ اب موجود ہے۔ اندر پیپر ہونا یہ محمود خان صاحب ہیں جو اس سکول کے اصل میں روح رواں، جو اس سکول کی ہمیں جو اچھی کارکردگی نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے آج کے دور میں انہی کا ہاتھ ہے۔ تو میں اس سکول کے متعلق ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب اس سکول کی کوئی مختصر سی تاریخ ہمیں بتائیں کہ کیا اس سکول کی ابتدا کیسی ہوئی اور کن مراحل سے گزرا۔ میرا یہاں پہ آمد ہوئی 1996 میں، 4/6/96 کو۔ تو اس سے پہلے یہ 1886 میں پرائمری اسکول ہوا، 70 میں غالباً یہ ایلیمنٹری اپ گریڈ ہوا اور 90 میں یہ ہائی اسکول جی۔ جب میں یہاں آیا تو اس وقت یہاں پہ سارے پتھر ہی تھے جی وہ ہم نے یہاں پہ 50,000 روپیہ ہمیں سردار سکندر یاد خان نے دیا تھا۔ جی تو یہ ہم نے دلوائے اور پھر یہ کچھ بلڈنگ والوں نے ہمیں کچھ پیسے دیے تھے، جی آدھا پرچہ منسپلٹ ڈالا اور یہ ہم نے اپنی مدد کے ساتھ جی کمپلیٹ کیا۔ صحیح بعد میں یہ یہاں پہ پرانی بلڈنگ تھی وہ بھی گرا دی گئی، ایلیمنٹری حصہ بنایا گیا، صحیح اس پہ وہ کیا گیا اور یہ ہال ابھی بنے ہیں آپ کے سامنے ہے۔ صحیح ہے وہ دوسرا پرانی بلڈنگ تھی وہ ڈینجرس ہو گئی تھی، صحیح۔ وہی ہال ہم نے ابھی بنوایا ہے۔ صحیح۔ وہ 2 رومز ہیں جس کو صحیح۔ ہم نے ہال کی شکل دی تھی۔ صحیح۔ سکول کے جو آپ رئیس مدرسہ ہیں جناب ملک محمد مسکین صاحب، تو سینئر ہیڈ ماسٹر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ٹھیک وہ لیٹر اٹھو خان تقریب کرو۔ السلام علیکم۔ آج ہم ملاقات کر رہے ہیں اس سکول کے رئیس مدرسہ جناب ملک محمد مسکین صاحب سے۔ یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ جو سکول کی بنا جو 1.5 صدی ہو گئے، ان میں اب یہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جو فتح جنگ شہر کے ہو کے انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اسی سکول میں پڑھے ہیں اور اسی سکول کے اب وہ رئیس مدرسہ کے طور پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ، بہت جانفشانی سے کام کرنے والے استاد ہیں، بہت اچھے منتظم آرگنائزر ہیں۔
تو آج ہم ان سے بات کرتے ہیں اسکول کے متعلق. جناب تو آپ ہمیں مختصر سی تاریخ بتائیں کہ اسے رتا اسکول کیوں کہتے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اس کا اعزاز یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے پڑھا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. رتے اسکول والی بات یہ ہے کہ پہلے اس کی جو عمارت تھی وہ ساری سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی تھی. اچھا جو سرخ اینٹیں جو ہاتھ سے وہ لوگ تیار کرتے تھے، جی. اس کی جو پرانی عمارت تھی وہ ساری سرخ اینٹوں سے تھی، اس لیے اس کا نام جو ہے نا رتا اسکول مشہور ہوا. اچھا. بلکہ آج تک جب بندے کو کسی کو ایڈریس بتایا جاتا ہے تو وہ ہائی اسکول نمبر 2 کو نہیں پہچانتا. جب اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ رتا اسکول جانا ہے تو وہاں سیدھا رتا اسکول آ جاتا ہے. صحیح ہے، صحیح ہے. تو پھر اس کے بعد اس میں کیا تبدیلیاں آئیں یا اس کے بعد یہ جب مڈل اسکول تھا تو بلکہ ابھی لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں. بعد میں یہ 1990 میں ہائی اسکول کا ایسے درجہ ملا. جی. اس کے بعد اس کی جو عمارت تھی وہ ڈے بائی ڈے یہ بالش ہوتی گئی اور اچھا. نئی عمارت تعمیر ہوتی گئی. اچھا. اب اس کے جو پرانے کمرے ہیں جو مڈل اسکول کے تھے وہ صرف 3 کمرے باقی ہیں. اچھا. جو اس وقت بھی تھے جب میں 81 میں یہاں سے میں نے مڈل کیا تھا. صحیح ہے. تو وہ ابھی تک باقی ہے، باقی سارا نئی عمارت بنی ہے. وہ رتا اسکول والی عمارت ختم ہو گئی؟ ہاں، اس کے 3 کمرے ابھی باقی ہیں. نہیں، جو مڈل پرانی رتے اسکول والی جو بلڈنگ تھی وہ ختم جو پاکستان سے قبل بنی تھی وہ بننے ختم. سے پہلے وہ ختم ہو گئی. اچھا. آپ نے پرانے کو اساتذہ کے متعلق کون تھے؟ ہاں، بہت. جب میں پڑھتا تھا تو اس وقت جو چودھری اعظم صاحب تھے، جی. اسلام صاحب تھے، یونس صاحب سے، داؤد صاحب تھے، اور سب سے جو اہم جو رول تھا وہ بعد میں ہیڈ ماسٹر ملک امیر صاحب کا. اچھا. وہ تلہ گنج سے تھے. جی جی. تو ان کی بڑی خدمات ہیں اس سکول میں. صحیح ہے. بلکہ اس سکول سے جو پڑھ کے لوگ جاتے تھے، میں عموماً کوٹ کرتا ہوں کہ ہائی اسکول کے جو ٹیچرز تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری کلاس میں یہ بچے شامل ہوں، کہ اتنی اچھی وہاں ایجوکیشن تھی. صحیح. تو اس کے بعد جب ہائی اسکول بنا ہے تو پھر کیا ہائی اسکول جب بنا تو ہم تو یہاں سے مڈل کر کے نمبر 1 ہائی اسکول تھا. جی. جب سے یہ ہائی اسکول بنا ہے تو اس کی کارکردگی بہت زیادہ اچھی رہی ہے، کیونکہ اس کو بہت قابل ٹیچر ملے ہیں. کون سے تھے ہائی اس اسکول کے کے دور ہائی میں؟ اسکول میں یہاں بہت زیادہ خدمت ہے. وہ جنت نصیب کرے اللہ ظفر صاحب تھے ہمارے جی. ٹیچرز. جی. یونس صاحب یہاں رہے ہیں. یہاں رفیق صاحب کی بڑی خدمات ہیں. نور اللہ قریشی صاحب رہے ہیں. صحیح. مظہر شاہ صاحب کے دور میں یہ جو یہاں پتھر ہوا کرتے تھے آپ کو یاد ہے. صحیح. اور ان کے دور میں یہ جو سب سے بڑا کام ہے وہ سردار سکندر MPA کا تھا. صحیح. کہ مجھے یاد ہے جب میں بھرتی ہو کے دوبارہ میری فرسٹ جوائننگ بھی یہاں ایز اے ٹیچر 93 میں ہوئی. جی. تو یہ سردار سکندر کے دور میں یہ پتھر جو ہے نا تو تو انہوں نے پہلا ٹھیکہ دیا اور اچھا. اس کو جو ہے نا یہ دوبارہ گراؤنڈ بننا شروع ہوا. صحیح. یہاں تو بہت بڑے پتھر تھے. جی. تو اس دور میں کافی کام ہوا. بعد میں آنے والے اساتذہ نے کافی کام کیا. اس کی ایک مثال آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے صحیح. کہ ہمارے بچے نے 965 نمبر 65 نمبر وہاں بورڈ میں محمد جہانگیر محمد جہانگیر نے لیے 965 اس سکول کی پڑھائی کی وجہ سے. پڑھائی. اچھا. تو مجھے تو 1 سال ہوا ہے. اب ہم نے کوشش کی ہے ماڈل کلاس بنانے کی. صحیح. تو ہماری 6 اور 9th ماڈل کلاسیں اب اس چل وقت رہی ہیں. کتنے ٹیچر موجود ہیں؟ اس وقت ہمارے پاس 20 ٹیچر کام کر رہے ہیں. اچھا. جی. کیا ان کی تعلیم؟ ہمارے پاس جو ٹیچر ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے قابل ہیں. جی. MPhil فزکس ہے ماشاءاللہ. فیصل نذیر صاحب. جی. اچھا. MSc کیمسٹری ہیں ایک ٹیچر ہیں فیمیل اچھا. ندا ضیاء نام ہے. اچھا. MSc کیمسٹری خرم صاحب ہیں. اچھا. MS ایڈ رضوان صاحب ہیں. MS جو ہیں وہ زید علی صاحب ہیں. اچھا. انظر خان صاحب ہیں انگلش کے بڑے ماہر ٹیچر ہیں. صحیح. یہ 9th 10th کو پڑھاتے ہیں. محمود خان صاحب ہیں. صحیح. اور ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل فیم جو وہ دانش صاحب ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ صحیح. شاعر بھی ہیں شاید. اور MPhil اردو ہیں. MPhil. نقاد بھی ہیں وہ. ماشاءاللہ. باقی ہمارے پاس ٹیچرز ٹھیک ہیں. اس کی فیکلٹی بہت اچھی ہے. صحیح. تو آپ کو کتنی تعداد ہے اسکول کی؟ ہمارے پاس 550 تعداد ہے. تو سائنس کی اسٹوڈنٹ کتنے ہیں؟ سائنس کے اس میں سے ہمارے پاس 9th کی 3 کلاسیں ہیں. 2 سائنس کی ہیں. 100 بچے 9th میں ہیں اور 70 بچے ہمارے پاس سائنس کے 10th کلاس میں ہیں. دوسرے غیر نصابی سرگرمیاں؟ غیر نصابی سرگرمیاں کیونکہ ہمارے پاس گراؤنڈ کی کمی ہے. صحیح. لیکن الحمدللہ یہاں ٹیبل ٹینس
باسکٹ بال کا گراؤنڈ آپ کو یہ سامنے نظر آ رہا ہے. صحیح بیڈمنٹن اس میں کافی اچھی پوزیشن اس دفعہ بچوں نے کافی اچھی پوزیشنیں لی ہیں بلکہ ڈسٹرکٹ کو ٹاپ کیا ہے. صحیح. جی آج اپنی ذاتی کچھ قواعد بتائیں کہاں. میں نے یہاں سے مڈل کیا, جی پھر میں نے جو ہے نا نمبر 1 ہائی اسکول سے میٹرک کی, ایف فتح جنگ کالج سے کیا, گریجویشن میں نے اٹر کالج سے کی. جی اس کے بعد میں نے ماسٹر پنجاب یونیورسٹی میں کیا ایجوکیشن میں صحیح. ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹس جی 2000 میں. جی تو پھر میں نے پبلک سروس کمیشن کا امتحان دیا. صحیح. الحمدللہ میری ماشاء 18 اللہ. اسکیل میں 18 سلیکشن ہوئی. صحیح. تو پہلے ڈپٹی ڈی او کے طور پہ کام کرتا رہا اور آج کل مجھے اپنی گھر میں خدمت کا موقع ہے اسی ہائی اسکول میں سینئر ہیڈ ماسٹر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ جی آپ سے بڑی ہمیں توقعات ہیں انشاءاللہ کہ یہ مستقبل میں ہم رتہ اسکول کو صرف رتہ اسکول ہی نہیں دیکھنا چاہتے, مستقبل کی یونیورسٹی کے طور پہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ مسکین صاحب جیسے اساتذہ, جیسے میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا, تاج صاحب کا ذکر کیا تھا جو 60 کی دہائی میں تھے, وہ تھے پرائمری اسکول کے ٹیچر, لیکن ان پہ یونیورسٹی کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی قربان کہ انہوں نے ایسی جانفشانی اور محنت سے مجھے ابھی تک وہ ان کی وہ باتیں جو کچھ بھی انہوں نے انشاء پردازی اور حساب کی بتائی ہیں وہ ذہن میں گونج رہی ہیں. ہماری زندگی کا کل اثاثہ ان کی بتائی ہوئی باتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو شمع روشن کی ہے اسے مسکین صاحب جیسے اور باقی ان کی جتنی بھی ٹیم جنہوں نے ذکر کیا ہے ماشاءاللہ کوئی بھی ایم ایس سی ایم فل سے کم نہیں ہے, یہ آگے بڑھا رہے ہیں ہمارے قوم ملک کو. آج ہی ہم وہ کر رہے کوئی بتا رہا تھا کہ جو آئنسٹائن کی جو 1 صدی پہلے پیشن گوئی کی تھی اس کی جو گریویٹیشنل ویوز دریافت ہوئی ہیں ان میں 2 پاکستانی سائنسدانوں کا بھی نام ہے, ایک وہ پروفیسر نرگس اور ایک اور ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی ادارے سے ایسے ہی پروفیسر اٹھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسکین صاحب جیسے انتھک محنتی جو استاد ہیں ایڈمنسٹریٹر ہیں ان سے ہم توقع ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری قوم کی مستقبل سنوارنے میں اپنا ضرور رول ادا کریں گے. وہ جو شاعر نے کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ وہی مکتب ہے جہاں سے ہمیں بھی فیض ملا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی فیض ملے. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہو گیا جی.